صرف خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آپ کے رب کو آپ کی قربانیوں کا گوشت نہیں چاہیے اور خون بھی نہیں چاہیے، آپ کے رب کو آپ کے دلوں کا تقوی چاہیے۔ اور یہ رب نے اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قومیں اور ملتیں آئی ہیں انہوں نے قربانی کے اندر بڑی تبدیلی کر دی تھی، خاص طور پر جو بنی اسرائیل اور یہود ہیں آج بھی وہ قربانی کے جانور کو جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب کو اس جلتے ہوئے جانور کا دھواں بہت پسند ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارے بہت سے احباب یہ جو سگریٹ نوشی ہے اس پر سوال و جواب چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ تو دماغ کا سکون ہے، یہ آرام ہے، دھواں دماغ کو تھوڑا سیٹ کرتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی نشہ آور چیز اگر معمولی مقدار اس کی بہت زیادہ مقدار بھی آپ کو نشہ دیتی ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے چھین کے اپنے بتوں کو دیتے تھے، بہت سے لوگ رب کے گھر میں پھیلا دیتے تھے، گوشت کو اور خون کو دیواروں پر مل دیتے تھے۔ میرے رب نے کہا اسے خون نہیں چاہیے، اسے گوشت نہیں چاہیے۔ رب چاہتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ کے رب کو آپ کے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو فلسفہ ہے اس قربانی کے گوشت کا، جو آیت میں نے آغاز میں تلاوت کی، چلے جاؤ گے بس یہ رکھیں اور اللہ رب العالمین یہاں کھڑے ان لوگوں کا ایک منظر نامہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جو ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں۔ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، گوشت موجود ہے، جو بھی آیا ہم نے دے دیا۔ اور بعض جگہوں پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سب کچھ انہوں نے دے دیا اور گھر میں سبزی پکا لی، کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو یہ معمولی نیکی نہیں ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، حیران کن۔ فرمایا جو اہل جنت ہیں جب جنت میں ہوں گے اعلیٰ منازل اور مقام پہ، تو ان کے اس اعلیٰ منزل میں جانے کا سبب رب نے بتایا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ رب کی محبت میں ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان ضرورت مندوں میں غریب بھی ہیں، ان ضرورت مندوں میں اسیر یعنی قیدی بھی ہیں، ان میں مساکین بھی ہیں۔ اب وہ کھلا رہے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی احسان ہے آپ پر؟ فرمایا نہیں نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا ہم تمہیں اللہ کی محبت سے کھلا رہے ہیں، نہ آپ سے کوئی بدلہ چاہیے، نہ آپ کی کوئی شکر گزاری چاہیے۔ اور اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ اس کھانا کھلانے کی نیکی میں کس منزل میں؟ فرمایا وہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں، اور چونکہ چھت تو کوئی نہیں ہے تو سایہ کیسے ہوگا؟ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ فرمایا رب العالمین درختوں کا سایہ ان پر کر دے گا اور خوراک کے لیے درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں نیچے جھک جائیں گی، جیسے وہ چاہیں گے بیٹھے بیٹھے پھل کھا لیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو درخت کی شاخ کو جھکا دے؟ سوائے اس رب کے جب پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ وہ پھل لگا ہوا درخت جو جھکا ہوا ہے مزید جھک جائے گا ان لوگوں کے لیے جو بیٹھے بیٹھے اس کا پھل کھانا چاہیں۔ اور کہا کیا کیفیت ہوگی؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ فرمایا چاندی کے بنے ہوئے اور شیشے کے نظر آنے والے جو اب خورے ہیں یعنی پانی کے گلاس،
اور کھانے کی رکابیاں اور پلیٹیں ہیں وہ یہ لے کر لوگ ان پر گھوم رہے ہوں گے. اور یہ جو گھومنے والے ہیں ان کی کیفیت بھی اللہ نے بیان کی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. فرمایا کم سن بچے بہت ہی خوبصورت وہ پلیٹیں برتن لے کر گھوم رہے ہوں گے. ایسا محسوس ہوگا کہ کسی نے سفید آبدار موتی زمین پر پھیلا دیے. یہ کیفیت ہوگی. اور کہتے ہیں ایک جنتی کے لیے 1000 پلیٹیں ہوں گی. ایک پلیٹ رکھے گا اس کا ملازم نوکر اور دوسری پلیٹ اٹھائے گا. ان ساری باتوں کے بعد ایک بڑی بات میرے رب نے فرمائی, إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. فرمایا یہ آپ کا بدلہ ہے اور آپ کی کوششوں کی قدر کی جاتی ہے اللہ کے ہاں. یہ بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے مال دیا تو ہم نے جانور لیا, توفیق دی تو ہم منڈی گئے, ہم نے پسند کیا لے کر آئے, اس کی خدمت کی. آج ہم اس کی گردن پہ چھری چلائیں گے. کوئی عمل رب کی مدد, رب کے حکم, رب کی توفیق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو پھر شکر کس بات کا؟ کہا پھر بھی اللہ آپ کا شکر ادا کر رہا ہے. شکر آپ کے ولولوں کا ہے, ان عزائم کا ہے, ان ارادوں کا ہے, اس ہوپ کا ہے. اللہ نے آپ کے لیے ان کو نشانیاں بنا دیا ہے, اپنی شاعر اللہ ہے. اور انہیں نہر کرتے وقت, ذبح کرتے وقت, قربان کرتے وقت جب وہ گر جائیں تو آپ بھی کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا, اس کا گوشت آپ کھاؤ, یہ مقدس گوشت ہے, یہ برکت والا گوشت ہے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اور غریبوں اور ضرورت مندوں کو دو. اور یہ جو غریب اور ضرورت مند ہیں ان کو کھلانے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حبیب کبریا جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے, صحابہ کہتے ہیں 4 باتیں آپ نے فرمائی. ارشاد فرمایا, ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگوں اسلام کو پھیلا دو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اٹھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شدید مرض کا شکار لوگ بھی منڈی میں گھوم رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر جانور. کہا یہ جو ولولے ہیں ان ولولوں کو سلام ہے, اور ان ولولوں کا رب شکریہ ادا کر رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ہم غریبوں کو کبھی بھی نہ بھولیں, زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کریں. اور جانور کو جب ذبح کریں اپنی انا کو بھی ذبح کر دیں, اپنے تکبر کو بھی ذبح کر دیں, اپنی ساری سوچوں کو بھی ذبح کر دیں اور انسانیت کے کام آئیں. اور حالی نے کہا تھا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا, یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا. ساری مخلوق کنبہ ہے خالق دو سرا کا, وہی دوست ہے خالق دو سرا کا. خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا, یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان, کام آئے دنیا میں انسان کے انسان.